الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک کالے رنگ کی خاتون، کالے رنگ کی عورت کا خیمہ تھا۔ میں جب بھی اس کے پاس جاتی تو وہ رونا شروع کر دیتی اور ساتھ میں یہ اشعار پڑھتی تھی: وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهَا مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِ۔ اشعار کا ترجمہ ہے وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِبِ رَبِّنَا، ہار کا دن میرے رب کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے۔ الا انہا من بلدۃ الکفر انجانی، کہ اس ہار نے مجھے کفر کے علاقے سے، کفر کے شہر سے نجات دی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ وہ میرے پاس آتی، اشعار پڑھتی، رونا شروع کر دیتی، تو کہتی ہے میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ یہ تو اشعار پڑھتی ہے، ہار کا دن بڑے عجوبوں میں سے ہے، کوئی مجھے بتاؤ یہ ہار کا دن کیا؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں مسلمان نہ تھی، کافرہ تھی، کسی گھر کے اندر ملازمہ تھی، میں ان کے نوکرانی تھی، میں ان کے گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ ایک دن ان کے گھر میں نا ایک ہار تھا، وہ ہار گم گیا، ہار گم ہو گیا۔ کہتے ہیں گھر والوں نے ہار کو تلاش کیا، ڈھونڈا، ہار کوئی نہیں ملا۔ انہوں نے گھر کی تلاشی لی، ہار نہیں ملا۔ کہتے ہیں انہوں نے میری تلاشی لینا شروع کر دی، میری کہتے ہیں سارے جسم کی انہوں نے تلاشی لی۔ جب وہ تلاشی لے رہے تھے نا، اس وقت میں اپنے دل کے اندر یہ سوچ رہی تھی، میں کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، اگر آج تو مجھے نجات دے دے نا، آج مجھے کفر سے نجات دے دے، آج تو مجھے اس گھر سے نجات دے دے گا نا، تو اے اللہ میں مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں میں یہ سوچ رہی تھی، اب ہار تو مل نہیں رہا تھا، گم ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں میں سوچ رہی تھی، وہ میری تلاشی لے رہے تھے، اتنے میں ایک چیل آتی ہے اور وہ ہار کو نیچے گرا دیتی۔ چیل اصل میں ہار سرخ رنگ کا تھا، اس کو گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر اٹھا کے لے گئی تھی، اب واپس نہیں لا سکتی تھی، لیکن اس نے دل ہی دل میں اللہ سے بات کی، اے اللہ تو مجھے ان سے نجات دے دے، میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ جب وہ بات کر رہی تھی، اللہ نے اس نے ہار گرایا اور گھر والوں کو پتا چلا کہ اس عورت نے چوری نہیں کی، بری ہو گئی وہ۔ جب وہ بری ہو گئی تو اس نے کفر کو چھوڑا، مسلمان ہو گئی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگی یہ ہے وہ واقعہ ہار کا کہ اللہ نے مجھے اس ہار کی وجہ سے نجات دی۔ پھر وہ عورت مسجد میں خیمہ لگا لیتی ہے، مسجد میں ہی رہتی ہے۔ حدیث ہے کانت امرات تقوم المسجد، کالے رنگ کی عورت تھی، مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کا خیال رکھتی تھی، جھاڑو دیا کرتی تھی۔ فوت ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رات کو ہی اس کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا، دفنا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی نہیں۔ صبح ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کہا کہاں پر گئی وہ عورت جو مسجد کی صفائی کرتی تھی؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول وہ تو فوت ہو گئی، ہم نے اس کو دفنا دیا، جنازہ پڑھا دیا۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں پر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پر گئے، صحابہ کرام کو پیچھے کھڑا کیا اور آپ علیہ السلام نے دوبارہ اس کی نماز جنازہ پڑھا۔ یہ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ عورت فوت ہو گئی، مجھے بتاتے میں اس کی نماز جنازہ پڑھاتا۔ پھر دوبارہ قبر پر کھڑے ہو کر پڑھائی کس کی؟ جو مسجد کی صفائی کا خیال رکھتی تھی، مسجد کی طہارت کا خیال رکھتی تھی۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا وَاحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ میرے گھر بیت اللہ کو تم نے طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا ہے، کو صاف رکھنا ہے۔ تو یہ مسجد کے آداب کے اندر شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ مساجد کو صاف ستھرا رکھا جائے، پاک صاف رکھا جائے، یہ مسجد کے آداب میں شامل ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونا ہے دائیں پاؤں رکھ کر، پھر دعا پڑھنی ہے۔ دوسرا ادب، جب داخل ہو جانا ہے تو پھر فضول باتوں میں مشغول نہیں ہونا، 2 رکعات پڑھنی ہے۔ جب 2 رکعات پڑھ لیں تو پھر ساتھ میں باتیں نہیں کرنی۔ اگلا ادب کیا ہے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ چوتھا ادب میں نے بیان کیا کہ مسجد کی صفائی کا، ستھرائی کا خیال رکھے، اللہ راضی ہوتا ہے، رسول راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔